محمد کے صدقے میں جو انتظامیہ ہیں ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. تمام مومنین سے میں درخواست کروں کہ سورہ فاتحہ نثار کر دی تمام مرحومین کے لیے اور جو انتظامیہ ان کے مرحومین کے لیے. نہیں لگ رہا آڑا ہو رہا ہے. پورا نہیں بیٹھ رہا اوپر ہو رہا. درود پڑھیں باز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیتی جاگ کی صلوات پڑھیں باز. کتنے بڑے بڑے علماء کے ہوتے ہوئے میری ضرورت نہیں تھی کہ ممبر پہ آیا جائے. یہ ان کی ذرہ نوازی ہے. جو انہی علماء سے سیکھا ہے وہ سبق سنانے لگا. کہیں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے. درود پڑھیں باز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اللہم صلی علی محمد. سیکرٹری صاحب آگے آ جاؤ. بچوں کو آگے جگہ بن جائے گی نا. درود پڑھیں باز. صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برعظمت مصطفى صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران امام حسین، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اپنے حبیب سے یعنی کہ ہمارے نبی اکرم پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید الانبیاء سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب
ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ دیکھیے جو نبی جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سب مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، علی ولی اللہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم اتنا تو انسان کہتا ہے۔ بہرحال جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آخر میں آئے ہیں، آخر میں آئے ہیں، لیکن ہے سب سے پہلے، نور اول ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن نور اول ہے، سب سے پہلے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول خدا کو کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، جو 1.25 لاکھ انبیاء ہمارے نبی اکرم سے پہلے آئے ہیں وہ کسی کے لیے زحمت بن کے تو نہیں آئے، وہ بھی رحمت بن کے آئے تھے۔ حضرت آدم آئے ہیں، حضرت عیسیٰ آئے ہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں، یہ سب بھی رحمت بن کے آئے، لیکن اللہ نے کسی اور نبی کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ کہا تو صرف یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کی امت میں ہم ہیں، اس پیغمبر اکرم کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بھائی اب جو اور نبی اس دنیا میں آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، 1.25 لاکھ نبی رسول خدا سے پہلے جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سب بھی رحمت بن کے آئے تھے، لیکن اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ بھائی وہ کوئی زحمت تو نہیں تھے تو وہ بھی رحمت تھے، لیکن وہ رحمت تھے اپنی قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنی قوم کے انسانوں کے لیے۔ بھائی جو اس دور میں موجود تھے یہ صرف ان کے لیے رحمت، تو آدم اپنی قوم کے لیے رحمت، عیسیٰ اپنی قوم کے لیے رحمت، موسیٰ اپنی قوم کے لیے رحمت، بھائی یعقوب اپنی قوم کے لیے رحمت، یوسف اپنی قوم کے لیے رحمت، ابراہیم اپنی قوم کے لیے رحمت، اسماعیل اپنی قوم کے لیے رحمت۔ لیکن جب رسول خدا کی باری آئی تو اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ کیا مطلب؟ یہ سب اپنی قوم کے لیے رحمت، اور جو ہمارا نبی ہے وہ آدم کی بھی رحمت، وہ عیسیٰ کے لیے بھی رحمت، وہ موسیٰ کے لیے بھی رحمت۔ جو اتنے بھی نبی ہمارے نبی سے پہلے آئے وہ اپنی قوم کے لیے رحمت ہے، اور ہمارا نبی ان رحمت آپ بن کے آنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ درود پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر۔ یہ مجلس کا ماحول اللہ کا شکر ہے ایسا بنا ہوا ہے، اور آج نہیں 3 دن سے ایسا بنا ہوا ہے۔ ایسا ماحول بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں شیعہ سنی سارے ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ذکر محمد آل محمد سن رہے ہیں۔ درود پڑھیں۔ اور جو ہے ذان محترم، اور یہ مرکز بطول کا اعجاز کہوں، اللہ کا کرم کہوں، یہ شرف اس مرکز بطول کو ملا ہے کہ یہاں اس وقت جہاں جس فرش پہ شیعہ موجود ہیں اسی فرش پہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں۔ بے شک اللہ شیعہ سنی کے پیار محبت کو اسی طرح قائم رکھے، اللہ شیعہ سنی تمام مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ درود پڑھے باواز سے بلند۔ اور جو ہے عزیزان محترم، دیکھیے پیغمبر اکرم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر کی، میرے محبوب کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بھئی جتنے بھی اس دور میں، اس زمانے میں جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، سب کا کہیں نہ کہیں سلسلہ رسول خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ بھائی کوئی دیوبندی مسلک سے ہے بھی رسول اللہ کو مانتا ہے، کوئی بریلوی مسلک سے ہے وہ بھی رسول کو مان رہا ہے، شیعہ ہے وہ بھی رسول کو مان رہا ہے، سنی بھائی ہے وہ بھی رسول کو مان رہا ہے۔ لیکن جب یہ مانتے سب رسول کو ہیں،
پھر ہم الگ کیوں ہو گئے؟ بھائی جس کا کلمہ دیوبندی بھائی نے پڑھا اسی کا کلمہ بریلوی بھائی نے بھی پڑھا. اب رسول جاتے ہوئے کہہ کے گئے ہیں میں قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، تو قرآن بھی سب کے پاس ہے. بھائی اگر آپ کسی شیعہ سے پوچھیں بھائی یہ قرآن میں مجلس ہے تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کرے گا کہ ہے. آپ کسی بریلوی بھائی سے پوچھیں یہ درگاہوں پہ پھول چڑھانا، یہ چادریں چڑھانا، یہ قوالی یہ قرآن میں ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کرے گا جی ہے. لیکن جو نہیں مانتا اگر آپ اس سے پوچھیں یہ قرآن میں ہے یا نہیں تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتائے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی قرآن ایک، آیت ایک، کلام ایک، لیکن معنی سب کے الگ الگ ہو گئے. تو قرآن تو وہی رہا، ترجمے بدلے، معنی بدلے، مفاہیم بدلے، تو وہی آیت تو وہی تھی. بریلوی نے ترجمہ لیا اپنے مجاز کا، بھائی شیعہ نے ترجمہ لے لیا اپنے مجاز کا، سنی بھائی نے ترجمہ لیا اپنے مجاز کا. اب پتہ کیسے چلے کہ کس کا ترجمہ صحیح ہے؟ میں کہوں یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے لیے کہا تھا بہترین نمونہ عمل آپ ہے، آپ تو چلے گئے. اب کس سے پوچھے؟ رسول نے کہا اس لیے قرآن تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا، اہل بیت دے کے جا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جیدان محترم دیکھیے شیعہ عزاداری کر رہا ہے، سنی بھائی خاص طور سے سنے میرے بھائی، ماتم، مجلس، نوحہ، مرثیہ، علم، تعزیہ، تاوی سب بات کی باتیں. اول نماز ایسی ہے نا، یہ بریلوی قوالی کر رہے ہیں، درگاہوں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، سب بات کی بات. اول نماز. دیوبندی بھائی فضائل اعمال پڑھ کے تعلیم کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت جا رہے ہیں. میں خود گیا ہوں 2 مرتبہ، 3 دن میں نے بھی اللہ کی راہ میں لگائے، اور اللہ نے ایسا کرم کیا 3 دن اللہ کی راہ میں لگائے تو ساری زندگی مولا کی راہ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جیدان محترم جی، اور کرم دیکھیے گا بی بی کا کیا تھا. نہیں خدا کی قسم یہ وہیں سے تھا. میں گیا 3 دن کی جماعت میں، دیکھیے اس وقت مجھے خود اتنا شوق نہیں تھا. قبلہ جو تنظیم میں پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، اطفال میں جو پڑھائی جاتی ہے کتاب، اس کا دوسرا یا تیسرا حصہ میرے پاس تھا. میں اس کو اپنے سامان میں رکھ کے لے کے گیا. جب سب سو جاتے تھے میں اس کو پڑھتا تھا. گیا کہاں تھا اور پڑھ کیا رہا تھا. اور جیدان محترم بہرحال بھائی رسول اللہ نے کہا کہ میں قرآن کے ساتھ اہل بیت دے کے جاؤں، ہے نا. اب دیکھیے کہ بھائی جو عمل کر رہا ہے وہ سب بات کی بات. دیوبندی بھائی ہے، بریلوی بھائی ہے، شیعہ بھائی ہے، جو بھی جو عمل کر رہا ہے عقائد وہ سب بات کی بات. اول نماز. اب نماز پہ آ جائے تو بھائی نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ رسول اللہ نے کہا جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسے پڑھو. اب دیکھا کس نے؟ ہم نے مسجد کے پیش امام سے پوچھا جی آپ بتائیں کیسے پڑھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. جی میں نے تو نہیں دیکھا. جی آپ کے جو بڑے استاد تھے انہوں نے دیکھا ہوگا. کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اور رسول کہہ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو بھائی اب ہم نے تو کسی نے دیکھا نہیں، تو ہم نے نہیں دیکھا، جس نے پڑھتا ہوا دیکھا اسی سے پوچھ لیا جائے. جیزان محترم بھائی اول ہے نماز. شیعہ عزاداری کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے. بھائی بریلوی درگاہوں پہ قوالی کر رہے ہیں اسے چھوڑیے. دیوبندی بھائی تبلیغی جماعت لے کے جانے اسے چھوڑیے. اول ہے نماز، اور نماز ہر مسلمان پہ واجب. اب نماز پڑھنی ہے رسول کے طریقے پر، اور رسول کے ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. بھائی ہم نے تو دیکھا نہیں تو ہمارے بڑوں نے بھی نہیں دیکھا. بھئی یہ سلسلہ کہیں تو رکے گا جا کے، تو جا کے رکا کہاں؟ جی 4 امام ہیں، سب سے بڑے امام جن کی فقہ دنیا میں مشہور ہے، عام ہے، جس پہ مسلمان بھائی عمل کر رہے. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، 4 رہبر، فرقے 72، 4 رہبر، فرقے 72،
سب کو ہمارا سلام. سب مسلمان بھائی بھائی 4 رہبر فرقے 72 یہاں 14 رہبر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں 14 رہبر لیکن طریقہ ایک. بھائی جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا اسے سلام, جو ہاتھ کھول کے پڑھے اسے بھی سلام. بھائی جو بھی پڑھ رہا ہے اس نے بھی تو حدیث کہیں سے لی ہے. سب کو سلام, سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن اب میں نے چاہا مجھے نماز پڑھنی ہے, اب میں کیسے پڑھوں؟ میں نے پوچھا سرکار نماز کیسے پڑھیں؟ کہا حدیث ہے, رسول نے کہا جسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. جی آپ نے دیکھا؟ کہ نہیں. پھر کس نے دیکھا؟ کہ جی میرے سے جو استاد انہوں نے بھی نہیں دیکھا, ان کے جو استاد تھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. بھئی یہ جا کے سلسلہ جہاں رکے گا 4 امام پہ جا کے رک جائے گا. اب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہم تو رسول کے دور میں تھے ہی نہیں. تو بھئی کس سے پوچھے کہ سرکار نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو اس سے پوچھو کہ نانا سجدے میں تھا, نماز اب مجھ پہ بیٹھ کے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. جیدان محترم بھائی جس نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا وہ بتا سکتا ہے کہ کیسے پڑھتے تھے. اچھا دیکھیے ہم پڑھتے نماز, دیکھیے جو بھی پڑھ رہا ہے اس کے عالم نے بتائی بے شک ٹھیک ہے. سب کو سلام, ہمارا سب ہمارے سر آنکھوں پر مسلمان بھائی ہے, بے شک ہمارے رسول خدا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمارے سر آنکھوں پر اللہ کا بندہ ہے, ہمارا بھائی ہے. اب ہم نے نماز پڑھی, پیش امام سے پوچھا, انہوں نے کس سے پوچھا؟ میں اپنے استاد سے پوچھا. ابھی جا کے کہاں سلسلہ رکے گا؟ یہ پہنچے گا مجتہد تک. بھائی مجتہد کو کسی نے بتائی کہ جو امام کے نائب تھے 4 انہوں نے بتائی. تو بھائی امام کیسے پڑھتے تھے؟ بھائی آخری امام جو ہمارے پردہ غیب میں ہے وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہ جیسے 11ویں نے پڑھی تو 11واں کیسی پڑھتے تھے؟ کہ جیسے 10ویں امام نے پڑھی, بھائی 10ویں امام نے وہ پڑھی جیسے 9ویں امام نے پڑھی, 9ویں نے وہ پڑھی جیسے 8ویں نے پڑھی, 8ویں نے ویسے نماز پڑھی جیسے 7ویں نے پڑھی. بھائی سلسلہ پہنچے گا کہاں تک؟ پہلے امام تک. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بخاری تک میں موجود. جب علی نے نماز پڑھائی اپنے دور خلافت میں, پڑھنے والوں نے کہا آج ویسے نماز پڑھی جیسے نبی. یہ مست کلندر فاطمہ کے شوہر نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. مولا علی نے نماز پڑھائی, پیچھے پڑھنے والے صحابی نے کہا ہماری جان قربان اصحاب رسول پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنے والے کا راج ایسا لگا جیسے نبی پڑھاتے تھے. کیا نظر آیا ان کو؟ بھائی علی نے ایسے پڑھائی جیسے نبی پڑھاتے تھے. تو جو طریقہ نبی کا تھا وہ علی کا تھا. بھائی جو طریقہ نبی کا تھا وہی علی کا تھا. بھائی وہی طریقہ اولاد میں آئے گا. اس لیے رسول نے کہا جب قرآن سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا, اور اہل بیت کا مقام پتہ کرنا ہو تو وہ قرآن سے پوچھنا. اور قرآن اور اہل بیت دونوں کو رسول ساتھ اس لیے دے کے گئے کیونکہ اللہ کا نظام ہے, وہ جب بھی ہادی بھیجتا ہے تو 2 بھیجتا ہے. ایک اعلان کرے, دوسرا تصدیق کرے. بھائی ایک کہے کہ وہ اللہ ہے تو دوسرا گواہی دے کے بتائے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے. ہر دور میں 2 رکھے اللہ نے ہادی. بھائی جادو رسول بھی 2 دے کے گئے, ہر دور میں 2. بھائی رسول کے ساتھ علی تو علی کے ساتھ امام حسن, امام حسن کے ساتھ امام حسین. بھائی ہر دور میں ایک گواہ ساتھ رہا, یعنی اللہ نے 2 رکھے. اب جب یہ سلسلہ پہنچا ہمارے آخری امام تک, اللہ نے کہا ایک رہ گیا ہے نا. اللہ نے پردہ غیب میں بھیجے میرے مولا میرے معبود, تو ہر دور میں 2 رکھتا ہے نا. جب یہ میرا آخری ظہور کرے گا کہ میں نے انتظام کر رکھا ہے, ادھر سے مریم کا بھی سر آئے گا, ادھر سے سید آ کر.
सुभान अल्लाह درود پڑھے محمد والے اور جیدان محترم جب سیدہ کا لال آئے گا تو مریم کا بھی سر بھی آئے گا. پھر وہی جملہ کہ شرف ہمارا ہی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں مریم والا پڑھے گا سیدہ والا پڑھائے گا. سبحان اللہ جیدان محترم دیکھیے رسول اللہ کو کہا کہ اسوہ حسنہ ہے, اسے یہ نہیں کہا ہے کہ مردوں کے لیے, سب کے لیے ہے. لیکن آپ جانتے ہیں علماء موجود ہیں, ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو مرد اور عورت کے مسائل میں فرق ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتا, کچھ ایسے عورت کر سکتی مرد نہیں کر سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے میرا رسول, اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب اسوہ حسنہ ہے. سرکار آپ مردوں کے لیے تو آئیڈل ہو, لیکن عورتوں کے لیے کیا؟ قرآن میں آیت میں تو یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے ہے, آپ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہو. عجب نہیں رسول گئے شاید اسی لیے, شاید کہہ رہا ہوں شاید رسول نے اسی لیے کہا تھا فاطمہ کو ام ابیہا. توجہ جان محترم, اسی لیے کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بھائی کیا مطلب؟ جیسے میں اسوہ حسنہ ہوں مردوں کے لیے, یہ اسوہ حسنہ ہے عورتوں کے لیے. جملہ کہوں یعنی مردوں کی ہدایت رسول کریں گے, عورتوں کی ہدایت بطول کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان درود پڑھے محمد والے محمد. اور جیدان محترم اسوہ حسنہ ہے بی بی کائنات کی عورتوں کے لیے. دیکھیے عورتیں اور بھی دنیا میں آئی ہیں جنہیں اللہ نے عزت بخشی اور بھی مستقل. مثلا جناب حوا ہے, جناب مریم ہے, جناب آسیہ ہے, جناب خدیجہ ہے. لیکن ہماری شہزادی سب سے افضل ہے. دیکھیے جناب حوا سارے انسانوں کی ماں, ہماری ماں ہے نا. بھائی جو بھی انسان ہے اس دنیا میں اس وقت جو موجود ہے, آدمی اسی لیے تو کہلاتا ہے کہ آدم کی اولاد ہے. جیسے میں میرٹھ والا میرٹھ ہی کہلا رہا ہے نا جی, دلی والا دہلوی کہلاتا ہے, تو آدم والا آدمی کہلا رہا ہے. لیکن بڑا فرق ہے جناب حوا میں اور ہماری شہزادی میں. بھائی جناب حوا کے لیے اور حضرت آدم کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ جنت میں جاؤ, جو چاہو وہ کھاؤ, لیکن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, جو دل کرے وہ کھاؤ, اس شجر کے قریب نہ جانا. بھئی یہاں بھی کیا بتایا گیا؟ گیہوں کا درخت تھا وہ کھا لیا, سیب کا درخت تھا وہ پھل کھا لیا تھا, حضرت آدم ترک اولا ہو گیا. انصاف سے بتاؤ. چلو میں اپنے اوپر مثال, مجلس کے بعد بانیہ نے مجلس دسترخوان لگائے, مجھ سے کہے سب آپ کے لیے ہے, جو نمک رکھا ہوا ہے نا بھائی اسے نہ چھونا, جو دل کرے وہ کھائے. اب اگر کھانا میرے مزاج کا نہ بھی ہو, نمک کی کمی محسوس ہو بھی رہی ہو, تو بھی اتنی غیرت تو مجھ گناہگار میں ہے کہ نمک چھوؤں گا نہیں. اللہ نے کہا ہے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. کھانے کا تو ذکر ہی نہیں آیا تمہیں, لا تقربا, قریب نہ جانا. کھانے کی تو بات ہی نہیں ہوئی آیت کے اندر. لا تقربا, قریب نہ جانا. کس کے؟ هذه الشجرہ, یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. اب جب معصومین سے پوچھا, دیکھیے کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اہل بیت ہی کرتے ہیں, اور کہیں اس کا جواب ملتا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان. جب معصومین سے پوچھا مولا حضرت آدم کو اللہ نے منع کیا پھر بھی اس درخت سے پھل کھا لیا, حضرت آدم نے منع کرنے کے بعد کھا لیا. مولا فرماتے ہیں ایک نبی ایک معصوم ہو کر
ان پہ تہمت لگا کر اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار نہ بنا. ارے اللہ منع کرے آدم کھا لے. مولا نے کہا نہیں, آدم نے پھل نہیں کھایا تھا. پھر مولا نے فرمایا, اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم چلے گئے تو اس نے کہا مولا پھر وہ درخت کس چیز کا تھا؟ مولا نے کہا وہ کوئی کھانے پینے کی شے کا درخت نہیں تھا. مولا پھر کاہے کا درخت تھا؟ چھٹے امام فرمانے کا مولا نے کہا وہ درخت کوئی سیب کا درخت نہیں تھا, کسی پھل کا درخت نہیں تھا. مولا نے کہا وہ ہم اہل بیت کی فضیلت کا شجر تھا. اللہ نے کہا تھا ان کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا. کیا مطلب؟ شاید اللہ کہہ رہا تھا آدم علی جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا, حوا سیدہ جیسی بننے کی کوشش نہ کرنا. اور جیدان محترم, اچھا چلے گئے تو نکال دیے گئے, ایسی ہے نا جی, جنت سے نکل گئے. اچھا پوری انسانیت کا باپ, پورے انسانوں کا باپ آدم, ہمارے نبی, پہلا انسان, پہلا معصوم, پہلا بشر, پہلا ہادی, جنت میں تھے, باہر آ گئے. کیوں آ گئے؟ اہل بیت کے قریب, فضیلت کے قریب جانے سے منع کیا. تو میں جو اندر بھی ہو جنت کے, اور اگر علی سے مقابلے پہ آ جائے تو وہ جنت سے باہر ہو جاتا ہے, اور جو پہلے ہی باہر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جائے گا کیسے؟ بھئی حضرت حوا کو منع کیا اس درخت کے قریب نہ جانا, اب نکل گئی ہے جنت سے. کیا مقابلہ جناب شہزادی کونین کا اور اماں حوا کا؟ بھائی کوئی مقابلہ ہی نہیں, کوئی تقابل ہی نہیں. کیسے؟ بی بی جنت سے نکل گئی ہماری اماں, اور اب دعا کر رہی میرے اللہ ہماری خطا کو معاف کر, ہمیں جنت میں دوبارہ پہنچا دے. بھائی یہ ہے حوا جو کہہ رہی ہے جنت پہنچا دے, اور یہ ہے شہزادی کونین کہہ رہی ہے جنت سے لباس بھجوا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیدان محترم, بھائی حوا کا پہلا بیٹا, پہلا انسان, پہلی اولاد جناب حوا کی جو زمین پہ چلی, اور دو بیٹے. بھائی حوا کا پہلا بیٹا جو پہلا انسان جو زمین پہ چلا وہ حوا کا پسر ہے, اور جو آخر میں ظہور فرمائے گا وہ سیدہ کا پسر ہے. بھائی حوا کے دو بیٹے, اور دونوں میں عداوت مشہور ہے. سیدہ کے بھی دو بیٹے, دونوں کی سیادت مشہور ہے. سبحان اللہ اور جیدان محترم درود پڑھے عظمت سیدہ. اور جیدان محترم بے شک بے شک کوئی مقابلہ ہی نہیں, کوئی تقابل ہی, کیونکہ جناب سیدہ جیسی فضیلت کسی کے حصے میں آئی نہیں. بے شک جسے نبیوں کا سردار کہے ام ابی ہا, اپنے باپ کی ماں, ہر ایک کے لیے نہیں کہا جاتا. ہاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے, ماں نہیں ہوتی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ رسول کو کہنا پڑا تو کچھ دیکھا رسول نے تبھی کہا نا. بیٹی ہو کر ماں کی طرح خیال رکھتی ہے پیغمبر کا, تو پیغمبر کو کہنا پڑا کہ ام ابی ہا, یہ تو تم بیٹی, تم تو اپنے باپ کی ماں ہو. توجہ عزیزان محترم, بھائی دیکھیں جناب حوا یہ بھی افضل, لیکن بی بی سے زیادہ افضل نہیں. جناب آسیہ وہ بھی افضل, لیکن بی بی سے افضل نہیں. جناب مریم یہ بھی افضل, لیکن بی بی سے افضل نہیں. جناب خدیجہ جبکہ ماں ہے شہزادی کونین کی, اس لحاظ سے افضل ہے کہ ماں ہے, لیکن ہماری شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار. اور جیزان محترم, بھئی ہر لحاظ سے افضل, پنجتن میں جو شامل ہے, قصہ میں جو شامل ہے, مباہلے میں جو شامل ہے. بھئی دیکھیں جناب مریم کو بھی اللہ نے بطول کہا, جناب سیدہ کو بھی اللہ نے بطول کہا,
لیکن جناب مریم کو جب بتول کہا تو اعلان فرشتے نے کیا، لیکن جب جناب سیدہ کو بتول کہا تو اعلان خود اللہ نے کیا۔ بھائی فرشتہ ہے مخلوق، اللہ ہے خالق۔ بھائی فرشتہ ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، تو جتنا فرق خالق اور مخلوق میں ہے اتنا فرق تو مریم اور بتول میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیدان محترم دیکھیں، جب جناب مریم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ، لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ خاموشی کا روزہ رکھیں، اشارہ کریں اس بچے کی طرف، یہ خود گواہی دے۔ حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، لیکن گواہی میں یہ نہیں کہا، ماں کی فضیلت بیان نہیں کی، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اور جیدان محترم بھائی بات تو ہو رہی تھی جناب مریم کی عصمت پہ سوال تھا، اور جناب عیسیٰ نے جناب مریم کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں، بلکہ اپنے لیے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ لیکن جناب مریم کی اس گواہی کے بعد جو جناب عیسیٰ نے جناب مریم کے حق میں دی، بھائی کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ماں کے حق میں بچے کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بھائی ایک چھوٹی بتول، ان کے حق میں جب جناب عیسیٰ نے گواہی دی تو کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بچے کی گواہی کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن جب جناب سیدان حسنین کو گواہ بنایا تو یہ کہا گیا کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں۔ تو میاں ایسے مسلمان سوچتے ہیں اس دور کے عیسائی اچھے تھے۔ سبحان اللہ سیدان محترم جناب مریم کی گواہی حضرت عیسیٰ نے دی نا، اور کسی عیسائی نے اعتراض نہیں جناب مریم کی عصمت پر۔ جناب عیسیٰ بول پڑے تو مان گئے، یعنی پتہ چلا اگر پیدا ہوتے ہی پیدا ہونے والا بولنے لگے تو اس کی ماں کی عصمت پہ شک نہیں کیا جاتا۔ تو بھائی عیسیٰ بولے تو جناب مریم کی عصمت کی گواہی پوری ہو گئی۔ بھائی جناب مریم کے لیے جناب عیسیٰ بولے تو یہ سوال کسی نے رسول سے کیا، جی آپ سے تو جناب عیسیٰ افضل ہیں۔ نے کہا جی کیسے؟ کہ عیسیٰ آتے ہی بولنے لگے تھے، آیت قرآنی پڑھ دی جو آج بھی قرآن میں موجود ہے، اور جب آپ دنیا میں آئے آپ نے تو آدھی کلام نہیں کیا۔ رسول نے کہا عیسیٰ کو بولنے کی بنتی تھی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ رسول نے کہا میں کوئی بنا باپ کے پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جیدان محترم رسول نے کہا میں کوئی بنا باپ کے آیا تھا دنیا میں۔ عیسیٰ کو اس لیے بولنا پڑا کہ باپ نہیں تھا، بنا باپ کے دنیا میں آئے تو اس لیے گواہی دینی پڑی، تو اس لیے جناب عیسیٰ کو بولنا پڑا میں کوئی بنا باپ کے تھوڑی آیا ہوں۔ لیکن عیسیٰ بولتے بتایا کہ جس کی آغوش میں آیا ہے وہ معصوم ہے۔ تو بھائی علی جب دنیا میں آئے آتے ہی قرآن پڑھ کے سنایا، بھائی وہ ہے عیسیٰ، یہ ہے علی، وہاں ہے آغوش مریم کی، یہاں ہے آغوش مصطفیٰ کی۔ بھائی انہوں نے صرف ایک آیت پڑھی تھی، یہاں علی کہہ رہے تھے توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پڑھے محمد و علیہ محمد۔ ایک مرتبہ اور جیتی جاتی سلوات پڑھے۔ سیدان محترم اور جیدان محترم اچھا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہنا شروع کیا۔
آپ سب جانتے ہیں وہ بھائی ایسی بنا تو ہوا، کہتے تھے کہ بھائی حضرت عیسیٰ کی ماں تو موجود ہے لیکن باپ نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، لہٰذا اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ کا باپ ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانا، جناب مریم کو بھی خدا مان رہے ہیں، تو ایک خدا تو وہ، دوسرا مان لیا جناب عیسیٰ کو، وہ تیسرے کہہ رہے ہیں جناب مریم اگر خدا کی بیوی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو خدائی میں شامل ہے۔ توجہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں جب آیت نازل کی جناب مریم کے لیے، دیکھیے سننے میں بڑی عجیب لگتی لیکن اللہ کو کہنا پڑا، کہا کہ یہ عیسیٰ اور مریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیں عجیب بات لگتی ہے سننے، یہ کیسی بات کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کون سی فضیلت؟ نہیں، اللہ نے اس آیت میں بتایا مریم عیسیٰ یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا جو کھائے وہ بندہ ہوتا ہے، جو کھلائے وہ اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جملہ سنیے، جناب مریم کے لیے کہا یہ کھانا کھاتی ہے۔ کھانا آتا کہاں سے تھا؟ اللہ کی جانب سے، جنت سے آ رہا ہے۔ ایسی ہے نا جی، جناب مریم اپنے حجرے میں ہوتی، تالا لگا ہوتا تھا اور اللہ کھانا بھیجتا تھا، اور اللہ نے کہا آیت میں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا کوئی سمجھے گا عظمت سیدہ کو؟ جناب مریم کے لیے کہا یہ کھانا کھاتی ہے، جناب سیدہ کے لیے کہہ رہا یہ کھانا کھلاتی ہے۔ اور صرف کھلاتی نہیں، مریم عرش سے منگواتی ہے، سیدہ عرش پہ بھجواتی ہے۔ توجہ ادارے محترم، سیدہ عرش پہ بھجواتی ہے۔ دیکھیں ہر بندے پہ شکر واجب اللہ کا، کیونکہ جو کچھ دیا ہوا ہے سب اللہ کی عطا، کوئی نبی ہو ولی ہو ہے نا، سب اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت آدم اللہ کا شکر ادا کرے، حضرت عیسیٰ اللہ کا شکر ادا کرے، حضرت موسیٰ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بھائی سارے نبی سارے ولی، بھائی ہر انسان پہ واجب ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور سب کرتے بھی ہے، اور بنتا بھی ہے، حق بھی ہے اللہ کا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ جس کے پاس جو کچھ ہے اسی کی عطا ہے۔ اب انصاف سے بتاؤ، آدم اللہ کا شاکر، عیسیٰ اللہ کا شاکر، موسیٰ اللہ کے شاکر، ابراہیم اللہ کے شاکر، بھائی شکر ادا کرتے ہیں نا۔ اب اگر کوئی حضرت آدم کا انکار کرے تو ایمان سے باہر، اسلام سے باہر، کوئی حضرت عیسیٰ کا انکار کرے وہ اسلام سے باہر، کوئی حضرت موسیٰ کا انکار کرے وہ اسلام سے باہر۔ تو بھائی جو اللہ کا شکر ادا کرے اگر کوئی انہیں نہ مانے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جن کا خود اللہ شکر ادا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھے عظمت سیدہ۔ توجہ ادارے محترم، بے شک اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ شکر ادا کر رہا ہے، تمام کائنات اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ جناب سیدہ کا شکر ادا کر رہا ہے، پنجتن نے روٹیاں دی ہیں اور آیتیں آ رہی ہیں، اللہ شکر ادا کر کے کہہ رہا ہے۔ بے شک، اور آیت قرآنی ہے، روایت نہیں، آیت ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، دیکھیں روٹیاں گئی ہیں اوپر اور آیتیں آ گئی ہیں نیچے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر،
عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر دہر کا سورا بعز و شان نیچے آ گیا. عرش اعظم سے چلا بحر سخاوت دیکھ کر دہر کا سورا بعز و شان نیچے آ گیا. اور فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے, روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد توجہ ہے ذہن میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو, ان کے مرتبے کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. ان کا خالق, ان کا بنانے والا ہی جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. جن کی فضیلت, جس اہل بیت کی فضیلت رسول خدا ساری زندگی بتاتے رہے, بے شک. جس حسنین کریمین کی فضیلت کو رسول خدا نے بیان کیا, اسے بیان نہیں کیا, سجدے میں ہیں تو پشت پہ بٹھا کے دکھایا. دیکھو ان کی عظمت کو سمجھنا. مدینے کی گلیوں میں شانوں پہ سوار کر کے صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو دوش نبوت کے سوار ہوں, ان کی عظمت کا عالم کیا ہو. اتنی عظمت سمجھانے کے بعد ساری زندگی رسول اللہ فضائل پڑھتے رہے. مولا علی کے جناب سید آئے, بے شمار حدیثیں, بے شمار فرمان سرکار دو عالم کی, اہل بیت کی عظمت بیان کی رسول اللہ نے. امت کو بتایا دیکھو ان کا مقام کیا ہے. حسنین کو شانوں پہ سوار کر کے بتایا دیکھو حسنین کی عظمت کو سمجھنا. مولا علی کو اپنے شانوں پہ سوار کرا کے دکھایا کہ دیکھو علی کی عظمت کو سمجھ لو. ارے حد ہو گئی, جناب سیدہ کے لیے احترام میں کھڑے ہو کے دکھایا کہ دیکھو میری بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے. اور صرف اتنا نہیں, اسی جناب سیدہ کے دروازے مقدس پہ سلام کر کے بتاتے کہ دیکھو یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پہ میں نبیوں کو سردار ہو کر سلام کرتا ہوں. عزاداروں, اتنا مرتبہ, اتنا مقام, اتنی عظمت بتانے کے باوجود چوتھی امام نے قیامت کا جملہ کہا. چوتھے امام کا جملہ ہے, کہتے ہیں امام فرماتے اللہ نے قرآن میں حکم یہ دیا تھا کہ ہم سے مودت رکھنا. چوتھے امام کہہ رہے کہ ہم سے مودت کا حکم تھا تو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں. اگر ہم سے نفرت کا حکم ہوتا تو یہ کیا کرتے. جن کی مودت واجب تھی ان پہ اتنے ظلم و ستم. جس دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے, جس علی کو شانوں پہ سوار کرتے تھے, آج وہ علی مدینے کی گلیاں ہیں, کوئی علی سے بات کرنے کو راضی نہیں. علی سلام کرتے ہیں تو جواب دینا پسند نہیں کر رہے. علی کے لیے جناب سیدہ نے پوچھا یا علی, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تڑپ کے کہتے سیدہ, رونے لگے میرے مولا, رو کے کہتے ہیں سیدہ صرف یہ نہیں کہ مجھے سلام نہیں کرتے, میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. عزادارو, اتنی غیرت, غیرت اللہ میرا مولا. ایک دن بازار میں کسی عورت کو دیکھا, کچھ لوگ اسے مار رہے, گھر آئے. 3 دن مولا علی کو اسی چیز کا غم رہا, کھانا نہیں کھا رہا ہے میرا مولا. جناب سیدہ پوچھتی ہیں یا علی کیا ہوا. کہتے جب بھی میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں, پانی پیتا ہوں, کوئی بھی کام میں مصروف ہوتا ہوں,
مجھے وہ مستور یاد آتی ہے جسے کچھ مرد مل کے مار رہے تھے. ارے وہ مولا علی کی کوئی رشتہ دار تو نہیں تھی نا. یعنی کسی عورت کو دیکھا مولا علی نے کہ کچھ مرد اسے مار رہے ہیں. علی کو اتنا غم ہوا 3 دن تک میرا مولا بھوکا رہا کہ ایک مستور کو اتنے لوگ مل کے مار رہے ہیں, ان کی غیرت کو کیا ہو گیا. اتنا غیرت مند میرا مولا علی, کیا گزری ہوگی اس وقت جب علی کے سامنے جناب سیدہ کو عزادارو مولا علی کو ملون دیکھ کر نا مدینے میں دروازہ جلنے کے بعد مولا علی کو دیکھ کر نا, جسے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, مذاق اڑاتے تھے. پتہ تانا کیا مارتے تھے, کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا تھا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. کیا گزرتی ہوگی علی کے قلب پر. ارے اتنا ظلم کافی نہیں تھا, یہ تانا مارنا ضرور تھا. عزادارو ابھی بی بی کا بچپن تھا, جناب سیدہ کا بھی بچپن تھا. رسول کی نظر پڑی, رسول نے دیکھا, رونا شروع کیا. کسی بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ کو دیکھ کے روتے کیوں؟ کہتے رو اس لیے رہا ہوں, مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے میرے جانے کے بعد امت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. رسول نے رو کے کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا, اس کے دروازے پر آگ لگائی جائے گی. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نا, ارے کوئی سیدہ کو تماچا مارے گا, کوئی دستے سے پہلو پہ وار کرے گا. عزادارو اتنا ہی نہیں, جناب امام حسن جب اس واقعہ گزرنے کے کافی عرصے بعد تک بھی مولا اس گلی سے گلی تھی جس سے گزرتے نہیں تھے. کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ جاتے ہوئے یہ گلی کیوں بدل دیتے ہو؟ تب کے امام حسن نے کہا جب بھی میں اس گلی سے گزرتا ہوں نا, مجھے وہ وقت یاد آتا ہے. مولا کیا؟ کہتا میں بہت چھوٹا تھا, کسی ملعون نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا. کہتے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا تھا. عزادارو ذرا تصور کرو, ہمارے سامنے کوئی ہماری ماں کو برا کہہ دے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے. لیکن اب تصور کرو, حسن کے سامنے, حسین کے سامنے, بی بی زینب کے سامنے, ام کلثوم کے سامنے کوئی بی بی کو تماچا مار رہا تھا, کوئی تازیانہ مار رہا تھا, کوئی دروازے میں آگ لگا رہا تھا. یا زہرا عزادارو دروازے کا جلنا تھا, دروازے کا گرنا تھا. بی بی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپ کے کہتی ہے بابا آپ کی امت نے. بلند آواز کر کے رو عزادارو, ہر مجلس میں جناب سیدہ آتی ہے, اپنے لال کا پرسا لے لے. میرا دل کہہ رہا ہے آج جناب سیدہ نہیں, آج 12 کے 12 جناب سیدہ کا پرسا لینے آئے ہوں گے. عزادارو جناب سیدہ کے لیے ایک روایت مشہور ہے کہ جب نماز پڑھتی تھی اور علی گھر میں آ جاتے تھے, کہ فوراً مصلی چھوڑ کر بی بی علی کے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی. ایک عالم دین سے پوچھا یہ علی کے آتے ہی بی بی مصلی کیوں چھوڑ دیتی تھی؟ ان عالم نے کہا علی کے آنے پر مصلی اس لیے چھوڑتی تھی. جملہ سنو عزادارو, کہتے بی بی مصلی اس لیے چھوڑ دیتی تھی کیونکہ ایک ہاتھ بی بی کا پہلو پہ رہتا تھا. بی بی دونوں ہاتھ سے قنوت نہیں
पढ़ पाती थी। बीबी दोनों हाथ उठाकर कुनूत नहीं पढ़ पाती थी। सारी जिंदगी टूटी हुई पसलियां लेकर मेरी शहजादी हर मजलिस में आती अपने लाल का पुरसा लेने। आज लाल आए हुए होंगे अपनी माँ का अपनी जद्दा का पुरसा लेने के लिए। अज़ादारों, सारी जिंदगी मेरा कहना आसान, आपका सुनना आसान। जिस्म में कहीं तकलीफ होना बोलने में भी असलियत होती है। डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर कहते अगर पसलियां टूट जाए बोलना बहुत दूर की बात, सांस भी लो तो तकलीफ होती है। अल्लाह जाने बीबी ने इतने दिन कैसे बर्दाश्त किया। अज़ादारों, वो वक्त आया जनाब सैयदा ने महसूस किया अब मैं अपने बाबा के पास जाने वाली हूँ। अज़ादारों, जनाब सैयदा मौला अली से कहती या अबुल हसन, या अबुल हसन, अबुल हसन, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। दोनों शहजादों से कहो नाना के रोजे पे जाए। दोनों बच्चों को भेजा। मौला अली से कहती है या अबुल हसन, मैंने कुछ वसीयतें करनी है। हाँ सैयदा बताओ। कहती है अबुल हसन, मेरा जो हुसैन है ना, इसे प्यास बहुत लगती है। या अली, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। एक एक बेटे के लिए बताया, एक एक बेटी का बताया। कुलसूम को ये पसंद है, ज़ैनब को ये पसंद है, हसन को ये पसंद है। सारी वसीयतें करती रही मेरी शहजादी। रो के कहती है या अली, एक वसीयत और। हाँ बीबी बताओ। या अबुल हसन, मेरी वसीयत है मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। या अबुल हसन, मेरी वसीयत है मुझे गुस्ल आप देना। या अबुल हसन, मेरी वसीयत और है। हाँ बीबी बताओ। कहती है या अली, जिसने मुझे मारा है ना, मेरे जनाजे में ना आने देना। या अली, जिन्होंने मुझे मारा है ना, मेरे जनाजे में ना आने देना। अज़ादारों, अभी अली और सैयदा की गुफ्तगू यहाँ हो रही है। शहजादे गए हुए हैं नाना के मजार पर। अज़ादारों, यहाँ गुफ्तगू हो रही है। उधर से दोनों शहजादे दौड़ते हुए आए, रोते हुए आए। मौला से पूछते या अली, या अली, बाबा के पास आए हैं ना, अभी तो गुफ्तगू हो रही है जनाब सैयदा में और मौला अली में। अब दोनों शहजादे आए हैं। बाबा, बाबा, हम नाना के मजार पे थे ना। हाँ मेरे लाल, आप तो नाना को सलाम करने गए थे। ये आंखों में आंसू इसलिए। बाबा, हम नाना के मजार पे थे, हमने देखा नाना मौजूद हैं, नाना के साथ और अंबिया भी मौजूद हैं, और नाना हमसे कहते जाओ मेरे शहजादों, तुम्हारी माँ मेरे पास आने वाली है, अपनी माँ से आखिरी रुखसत कर लो। अज़ादारों, शहजादे घर में आए, शहजादे घर में आए। जनाब सैयदा ने आखिरी सलाम किया मौला अली को। या अबुल हसन, खुदा हाफिज, अब मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। अज़ादारों, जनाब सैयदा का जाना था। मौला अली कहते मेरे लाल, आओ अम्मा से आखिरी बार अलविदा कर लो। बीबी ज़ैनब को बुलाया, मेरी शहजादी माँ से मिलो। कुलसूम, आओ माँ से रुखसत करो। इमाम हसन भी आ गए, शहजादी ज़ैनब भी आ गई, शहजादी कुलसूम भी आ गई। सुल्तान करबला घर के कोने में सर को ज़ानुओं के करीब रखे हुए रो रहे हैं। मौला अली कहते हैं मेरे हुसैन, मेरे लाल, अम्मा से आखिरी वक्त में नहीं मिलोगे। मौला हुसैन रो के कहते बाबा, जब तक अम्मा खुद ना बुला हुसैन मिलने के लिए नहीं आएगा। अज़ादार हुसैन का जुमला सुनना था, बंदे कफन टूट गए, जनाब सैयदा की आवाज
جناب سیدہ یتیم ہو گیا سلطان کربلا اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. دعا کرو میرے اللہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس کو اس عبادت کو جناب سیدہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول میرے اللہ. یہ واسطہ اسی بیوی کے ذکر پاک جو بھی ہمارے شیعہ سنی مسلمان بھائی اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں میرے اللہ ان سب کو اس حاضری کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. میرے اللہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا پورے عالم میں عزاداروں کی عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما. میرے اللہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے معبود پورے عالم میں چین سکون امن عطا فرما. میرے اللہ تیرے بندے جہاں بھی پریشان حال ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ جو بھی اس مجلس سے عزا میں شرکت فرما رہے ہیں میرے معبود ان سب کی جائز مرادوں کو جناب سیدہ کے صدقے میں قبول فرما. میرے اللہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو اسی طرح محبت و اتحاد کے ساتھ مل جل کر ذکر محمد و آل محمد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم تمام عزاداروں کو تمام حقداروں کو صراط المستقیم پہ چلنے کی صراط المستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ذکر حسین کا واسطہ ہم تمام عزاداروں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ کے واسطہ ذکر حسین کا ذکر جناب سیدہ کا مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما. میرے اللہ جناب سیدہ کا ذکر پورے عالم میں جو بھی جہاں بھی جس انداز میں کر رہا ہے میرے اللہ شہزادی کونین کے صدقے میں سب کی حاضروں کو اس خدمت کو قبول فرما. میرے اللہ ان تمام جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. میرے اللہ اس روزہ مجالس میں جس نے جو بھی خدمت انجام دی ہے میرے معبود شہزادی کونین کے صدقے میں سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. میرے اللہ یہ مولا حسین کے چاہنے والے مولا حسین کے حقدار مولا حسین کے عزادار اہل بیت کے نام پہ زیادہ سے زیادہ لٹا سکے ان سب کو اتنی دولت عطا فرما. میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام علماء مجتہدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. میرے اللہ ہمارے تمام علماء مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. میرے اللہ ہماری ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار مات